جی پیارے بچوں، کل آپ کو میں نے بتایا تھا نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے آپ کو بتائے تھے۔ اس میں پیارے بچوں آپ کو بتایا تھا کہ اظہار، اخفاء، ادغام اور اخلاق، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں یہ نون ساکن کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے ایکسپلین کیا گیا تھا کہ نون ساکن کیا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں تنوین کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ تنوین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم بات کریں گے اظہار کے حوالے سے، جو نون ساکن کا سب سے پہلا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ اظہار، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی پیارے بچوں اظہار کیا ہے؟ جی اس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کون سے بیٹا؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب کیا ہے؟ اظہار کا مطلب ہے غنہ نہیں کرنا ہم نے وہاں پر، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ ہم مثال کے طور پر پڑھتے ہیں۔ جی میں نے کہا کہ نون ساکن اور تنوین، پہلے ہم آتے ہیں نون ساکن کی طرف۔ جی پیارے بچوں میں نے لکھے ہیں من اجلی، ٹھیک ہے۔ اب من نون زبر من، لیکن ہم اس کو کریں گے من، قرآن کریم میں من لفظ ہے، من اجلی۔ اگر یہاں پر میں غنہ کروں گا تو غلط ہو جائے گا، من اجلی کریں گے تو غلط ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حمزہ آ گیا بیٹا، نون ساکن کے بعد یہ حمزہ آ گیا، یہ نون ساکن ہے نا پیارے بچوں، تو یہ حمزہ آ گیا، اس لیے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ایسے پڑھیں گے من اجلی، من اجلی۔ اوکے، نیکسٹ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں بیٹا۔ اسی طرح لکھا ہوا من ہارن، ٹھیک ہے۔ یہ نون ساکن ہے، اس کو میں من نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا نون ساکن کے بعد ہا آ گئی ہے حروف حلقی میں سے، اس لیے میں یہاں پر غنہ نہیں کروں گا، من ہارن ایسے پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ ون آتے بیٹا، یہ تو ہم نے پڑھ لی نون ساکن کی مثال۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تنوین کی مثال، کیونکہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے بیٹا، تو جروفن ہارن، ٹھیک ہے، جروفن ہارن۔ اب میں یہاں پر غنہ نہیں کروں گا، جروفن نہیں پڑھوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تنوین ہے نا 2 زیر، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گئی ہے، اس لیے جروفن پہ غنہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہا آ گئی، جروفن ہارن، ٹھیک ہے۔ ایک اور لفظ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں بیٹا، مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں قرضن، ٹھیک ہے، حسنن، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو بیٹا یہ قرضن میں نے لکھا، ضاد کے اوپر یہ تنوین ہے، 2 زبر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ تنوین والے حرف کے ساتھ کیا آ گیا؟ تنوین کے بعد ہا آ گیا حرف حلقی میں سے، اس لیے میں یہاں پر غنہ نہیں کروں گا، میں ایسے نہیں پڑھوں گا قرضن حسنن نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ گئی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کو تنوین کے بارے میں بھی سمجھ آ گئی یقیناً، آپ کو نون ساکن کے حوالے سے بھی سمجھ آ گئی کہ اظہار ہم نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں بچے عمل کریں گے۔ جب بھی قرآن کریم میں ایسے الفاظ آئیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ایسے الفاظ پر اظہار کرنا ہے، مطلب غنہ نہیں کرنا ہے۔ چلیں کچھ آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بچوں، آپ اٹھیں بیٹا، آپ بتائیں مجھے حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، خا، غین، عین، ہا، غین، خا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے، بیٹھ جائیں گے بیٹا آپ۔ جی بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں۔ موسیٰ، جی بیٹا آپ بتائیں کہ یہ من پر غنہ کیوں نہیں کیا گیا؟ من اجل لکھا ہوا ہے، حمزہ آ گیا، نون ساکن کے بعد کیا آ گیا ہے؟ حمزہ۔ پوری بات بتانی ہے آپ نے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گئے ہیں، اس لیے میں یہاں پر غنہ نہیں کروں گا۔ اوکے پیارے بچوں، ٹھیک ہے، آج تک کا آپ کا یہی لیسن، کل انشاءاللہ ہم نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ اخفاء اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آج تک آج کا جو لیسن آپ کو سمجھایا گیا، آپ سب بچے اس پر عمل کیجیے گا۔